الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. پچھلی آیہ کریمہ میں انک لمن المرسلین اور آگے تلک رسل فضلنا میں اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کا بیان فرمایا، اور آگے آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا بیان فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر انتہائی اہم مسئلہ بیان فرمایا، کیونکہ اسلام کے اساسی عقائد میں عقیدہ توحید و نبوت ہے۔ عقیدہ توحید و نبوت ہے۔ عقیدہ نبوت کے ساتھ ہی باقی سارے عقائد منسلک ہیں، اسی کے ساتھ ہی وابستہ ہیں باقی جتنے بھی عقائد ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر واضح فرما دیا کہ یہ جو عقائد اسلامیہ ہیں ان کے قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ پہلے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول سنیں۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو بیٹے نصرانی ہیں، تو مجھے ان کا نصرانی رہنا بڑا ناگوار گزرتا ہے، بڑی مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ نصرانی ہے، میں مسلمان ہوں، وہ کفر پر مرے اور جہنم جائیں، مجھے یہ بات بڑا پریشان کرتی ہے، آپ اجازت دیں تو میں انہیں مجبور کر کے مسلمان بنا دوں، میں انہیں دھکے کے ساتھ مسلمان کر دوں۔ رب تبارک و تعالی نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ہی یہ بتا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کسی کو دھکے کے ساتھ مسلمان نہیں کرنا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آج ہمارے دور کے اندر جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ دور زندقہ کا، بے دینی کا، الحاد کا، دین دشمنی کا دور ہے۔ دین دشمنی عروج پر ہے جی۔ اس کی وجہ ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، آقا علیہ السلام میں الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے، جو ان کے حکمرانوں کا دین ہوگا وہی دین نیچے والوں کا ہوگا، لوگوں کا بھی دین وہی ہوگا۔ آپ جہاں بھی دیکھیں اگر اب ملک کا حاکم وہ دیندار ہے تو سمجھو رعایا بھی دیندار ہوگی، اگر ملک کا حاکم دین کا دشمن ہے تو پھر رعایا بھی ویسی ہوگی۔ اللہ ماشاء اللہ آپ اب بھی دیکھتے ہیں وہ گنے چنے لوگ ہی ہیں جو دین کے ساتھ سچے دل سے محبت کرتے ہیں اور پورے دین کو دین مانتے ہیں، دین کو بطور اسلام کو بطور دین کے مانتے ہیں، یہ کچھ ہی لوگ ہیں، باقی سارے انہوں نے اسلام کو، دین کو، وہ اسلام کو بطور دین نہیں مانا، انہوں نے اسلام کو بطور مذہب مانا ہے۔ صرف چند چیزیں عبادات اور باقی سارے کا سارا کہتے ہیں کہ وہ انسان کا نجی معاملہ ہے، پرسنلی معاملہ ہے اس کا، وہ چاہے مانے چاہے نہ مانے، چاہے عمل کرے چاہے نہ کرے۔ آپ جتنے بھی بے دین لبرل لوگ ہیں انہیں آپ کوئی بھی دین کا حکم سنائیں تو آگے سے آپ کو یہی کہیں گے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ یہ میرا اپنا معاملہ ہے، میں چاہوں تو کروں چاہوں تو نہ کروں۔ کسی خاتون نے ٹی وی پر بیٹھی خاتون جو ہے نعوذ باللہ اس نے سر پر دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا، جماعت اسلامی کے ایک امیر، ان کا کوئی ضلعی امیر ہوگا یا کوئی بھی بہرحال ان کا سرکردہ بندہ تھا، اس کے ساتھ اس کی بحث ہونے لگی تو وہ آگے سے خاتون کو اس نے کہا کہ آپ سر پہ دوپٹہ پہنا کریں، آپ یہ کیسے ننگے سر بیٹھی ہوئی ہیں اور منہ کھول کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں پوری دنیا کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح لوگوں کو دعوت گناہ دے رہی ہیں آپ۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ یہ دوپٹہ پہننا نہ پہننا یہ میرے رب کا معاملہ ہے اور میرا معاملہ ہے، میرے رب نے مجھے چھوٹ دے رکھی ہے۔ اور آگے اس نے آیت یہی پڑھی، آیت اس نے یہی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دین کا قانون جو ہے وہ کسی کو اپنانے میں، یہ دیکھیں تھوڑی سی میں آپ کے سامنے اس کی مزید توضیح کر دوں بات کھل جائے، کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی کو دھکے کے ساتھ کہنا کلمہ پڑھ یہ جائز نہیں ہے، یہ آیت مبارکہ یہی کہہ رہی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، قرآن کریم کی غلط تفسیر کی، قرآن کریم کو اس کے اصل معنی سے پھیر کر ایک فاسد معنی لیا۔ وہ کیا ہے
یہ نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں نا، ان کو ماننا نہ ماننا یہ رب تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ میرا قرآن اس قدر اس لائق ہے ہی نہیں کہ تم جناب اس کو اپنے اوپر لازم سمجھو یا فرض سمجھو، یہ تمہاری مرضی پر ہے، تمہاری منشا پر ہے، چاہو تو اس کے احکامات کو مان لو، چاہو تو رد کر دو۔ بتائیں بھائی، نعوذ باللہ من ذالک انہی لوگوں نے، چونکہ جب دل کے اندر گندگی آتی ہے نا، گناہ کی محبت آتی ہے، تو گناہ کی محبت، ایک ہوتا ہے بندہ مجبور ہو کے گناہ کر رہا ہے جی، وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا، مومن گناہ کو پسند نہیں کرتا، یہ ذہن میں رہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، گناہ کو نفرت کے ساتھ، ایک اسے یعنی کہ گناہ کی لت پڑ جاتی ہے اسے، اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دعا کرے رب کی بارگاہ میں، مولا میں چاہتا ہوں بچنا لیکن مجھ سے نہیں بچ جاتا، اب تو ہی اپنی رحمت کے صدقے مجھے بچا لے اس گناہ سے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایسا بندہ مومن ہے، اس بندے کے ایمان پر کوئی قدغن نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس کے ایمان کو چیلنج نہیں کر سکتا پوری دنیا کے اندر، یہ بندہ مومن ہے، اپنے آپ کو مجبور سمجھ کے گناہ میں پڑا ہوا ہے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کو پسند کر رہا ہے، اور ایک طرف گناہ کو پسند کر رہا ہے، صرف اتنے تک نہیں، پھر گناہ کی تبلیغ کر رہا ہے، گناہ کا پرچار کر رہا ہے، لوگوں کو بیان کر رہا ہے، گناہ کے فائدے بیان کر رہا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں میں پورے لاہور میں بڑے بڑے فلیکس لگائے گئے تھے، سائن بورڈ بڑے بڑے وہ لگائے گئے تھے، لڑکی کی تصویر لگائی ہے، ساتھ انہوں نے ایک لڑکا بیٹھا ہے وہاں پہ، یہ کہا گیا کہ آپ کا بھی وقت آنا ہے شادی کا، آپ ابھی سے بندوبست کریں، کسی کی بہن بیٹی پھنسائیں آپ بھی۔ یہ بڑے بڑے بورڈ آپ کے شہر میں لگائے گئے، بتائیں، اور سوائے ایک مولوی کے، کسی مولوی کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی کہ یہ تبلیغ کس چیز کی ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کے گناہ کو جائز سمجھا ہوا ہے، گناہ کی تبلیغ کو جائز سمجھا ہوا ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بغیرتی، جتنی بھی بدماشی ہو رہی ہے اس وقت، وہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سب کو حلال سمجھے کھڑے ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک ان کا یہ کہنا، اچھا ایک ہے اسلام کو قبول کرنا، ایک ہے قبول کرنے کے بعد اس کے احکامات کا پابند ہونا۔ احکامات کا پابند ہونا جو ہے یہ بات کی بات ہے، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جب اس نے قبول کر لیا تو پھر اس کے احکامات ماننے پر اسے مجبور کیا جائے گا۔ پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے مارا جائے گا، جیل اٹھا کے پھینکا جائے گا، روزے نہیں رکھتا تو اسے تکلیف دی جائے گی، سزا دی جائے گی اسے۔ نعوذ باللہ من ذالک آج عمران خان حاکم و وزیر اعظم ہو تو جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، اگرچہ وہ بات دین کی ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تو یہ سارے ٹی وی اینکر سارے مل کے کہتے ہیں گولی مار دو ان کو، مار دو، لٹکا دو ان کو، سب کو فارغ کر دو، کہتے نہیں کہتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کا جو غدار ہے وہ ہو جائے واجب القتل، اور جو رب کی حکومت کا غدار ہے یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفر کی بو ہے، جس دماغ کو چڑھ جائے نا وہ بندہ پھر اپنے آپ کو رب سے بھی بڑا سمجھتا ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ رب رسول کے قانون کو جہاں مرضی کھڑے توڑ دو، جہاں مرضی کھڑے ہو کے اس کے خلاف بکواس کر دو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ابھی مجھے ایک بچے ہیں میرے، انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی، مسلمان ملکوں کے اندر یہ جو لوگ ہیں نا، یہ آج کل یہ چل رہا ہے کام کے بہن بھائی کا نکاح، عورت کے ساتھ نکاح، مرد کا مرد کے ساتھ نکاح، باقاعدہ پوری دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کو تو قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ اب یہ باتیں پاکستان میں بھی چلنے لگی ہیں، بتائیں پاکستان میں یہ 8 مارچ، ابھی جو 8 مارچ گزرا ہے، یہ ابھی گزرا ہے، اس 8 مارچ کو یہاں پہ لڑکیوں نے جناب باقاعدہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا اس کام کو قانونی حیثیت دی جائے، قانونی حیثیت دی جائے کہ مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک، جی اے وائی انگریزی کا ایک لفظ ہے، آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اس کا مطلب ہم جنس پرستی ہے، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے یہ کہا کہ رب یہ کام کرتا ہے،
بتائیں، باقاعدہ پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہیں، پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہیں۔ اب ہمارے مولوی یہ غم منانے سے باہر آئیں تو بات کریں نا ان سے ہم۔ یہ 10 دن مولویوں نے ادھم مچائے رکھا ہے، امام حسین کے غم میں رونا جائز ہے، امام حسین کے غم میں رونا جائز ہے۔ بھئی کس نے کہا ہے؟ اگر کسی کو یاد آ جائے امام حسین کی اور ان پر ہونے والے مظالم یاد آ جائیں تو رونا کس نے اسے ناجائز کہا ہے؟ لیکن پیسے دے کے رلانا، ذاکر کو 30-35 لاکھ روپے دے کے لانا اور اسے کہنا یار ہمیں رلا امام حسین کے غم میں، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا آپ نا فلاں خطیب کا فلاں وائز کا بیان سنا کریں، اس کا واز سنتے رونا شروع ہو جاتا ہے، رونا آنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ رونے لگ جاتا ہے، آپ اس کا واز سنا کریں۔ آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جس خاتون کا اپنا بچہ مرا ہو نا، اسے رلانے والی ان کی عورتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے خود رونا آتا ہے۔ میں جب تک میرے اندر ہی غیرت پیدا نہیں ہوگی تو پھر میں کسی کے بات سن کے رونا یہ کیا مطلب ہے؟ بتائیں بھائی، وہ تو تب تک ہی میں روں گا جب تک اس کا اثر مجھ پہ رہے گا، جب اس کا اثر ختم تو پھر رونا بھی ختم اور وہ دکھ بھی ختم۔ تو یہ مولوی اس سے نکلیں تو اس بات کی طرف آئے نا بھائی رب تعالیٰ کی گستاخی ہو رہی ہے۔ بتائیں بھائی، رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بدکاری کرنے والا اور کروانے والا کہنا یہ بڑا گناہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قتل بڑا گناہ ہے؟ بتائیں، رب تعالیٰ کی یہ گستاخی بڑا گناہ ہے نا؟ بولو نا یار، یہ بڑا گناہ ہے نا؟ تو پھر بڑے گناہ جو ہے اس کو اگنور کیے بیٹھے ہیں، کسی کی توجہ نہیں جا رہی کہ رب تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ رب رسول کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں آپ کے پاکستان کے اندر، آپ کے فوجی فاؤنڈیشن، فوجیوں کا سکول راول پنڈی کے اندر کتاب چھپی تھی، باندر کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہیلو محمد۔ بتائیں، بھالو کی تصویر ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہیلو محمد۔ آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہمیں کہ ہماری قوم اس وقت کہاں جا کھڑی ہوئی ہے؟ تو بھائی اسلام جو ہے یہ پابندی لگاتا ہے، اسلام یہ پابندی لگاتا ہے کہ اس کے احکامات کو مانا جائے۔ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جو مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، اس کو قتل کیوں کرتا ہے اسلام؟ اس کے قتل کے احکامات کیوں دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر تم زبردستی کلمہ پڑھوا رہے ہو؟ نہیں، زبردستی کلمہ نہیں پڑھا رہے، کلمہ پڑھا اس نے اپنی مرضی سے۔ اب اسے اسلام پر رکھنا، اسلام پر قائم رکھنا یہ اسلام کی زبردستی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ارتداد کو، جو اس کی سزا تھی ارتداد کی، وہ اس نے خود اپنے اختیار سے قبول کیا ارتداد، اس کی سزا بھی اس نے اپنے خود اختیار سے قبول کی ہے۔ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ آج نعوذ باللہ من ذالک جو حکومت کا مرتد ہو، حکومت کا باغی ہو جائے وہ تو ٹھہرے واجب القتل، اور جو رب رسول کا باغی ہو جائے، رب رسول کے قانون کے سامنے کھڑا ہو جائے، رب رسول کے سامنے دریدہ دہن منہ پھٹ بن کے رب رسول کو بھونکنے لگے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، آج جو بڑے بڑے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں نا، آج ان کو کتی و کتی کہا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے انہوں نے رب رسول کی عزت پر سمجھوتا کیا ہے، انہوں نے رب رسول کے گستاخوں کو نہیں پکڑا، اپنے گستاخوں کو ان بغیرتوں نے 7 زمینوں کو نیچے جا پکڑا ہے۔ پھر ان کے ریڈار بھی کام کرتے ہیں، پھر ان کی جاسوسیاں بھی کام کرتی ہیں، پھر سارا کچھ ان کا کام کرتا ہے، لیکن جب رب رسول کا گستاخ سامنے کھڑا گستاخی کر رہا ہو، یہ بھینسا گروپ اور جتنے بھی گروپ تھے سارے یہاں پہ گستاخ نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کو ننگی گالیاں دے رہے تھے، انہی کتوں نے انہیں ایک ہی رات کے اندر ان کے پاس بنوایا اور یہاں سے ان کو باہر بھیج دیا، انہوں نے کیا۔ پچھلے سال کی بات ہے، ایک بغیرت اس پہ پابندی تھی کہ وہ پاکستان میں اسلام آباد میں، اور حیران کو بات یہ خود شیعوں نے اس پہ پابندی لگوائی تھی، شیعوں کے علماء نے پابندی لگوائی تھی، وہ کتا بھونکتا تھا، وہ بھونکنے والا نہیں کاٹنے والا کتا تھا، آصف رضا علوی، اس پہ پابندی لگوائی تھی کس نے؟ شیعوں کے علماء نے پابندی لگوائی تھی، جو ان کے سمجھدار مولوی ہیں، انہوں نے کہا تھا اس کمینے کی تقریر نہ کروائی جائے، یہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے ایک ہی رات کے اندر اس کمینے کی پابندی ہٹائی گئی، اسلام آباد کے اندر جلسہ رکھایا گیا، حکمران کتے جو ہیں انہوں نے جناب جلسہ رکھوایا، اس بغیرت نے ایک ہی دن اسی رات کے اندر اسلام آباد گیا اور اسلام آباد کے عین مرکز کے اندر کھڑے ہو کر اس نے بکواس کی کہ سب سے بڑا کافر اس امت کا ابوبکر صدیق ہے، یہ اس نے تقریر کی اور اسی رات کے اندر اسے دبئی فرار کروا دیا گیا۔ بتائیں یہ جب الناس علی دین ملوک کا مطلب کیا ہے؟ پھر
یہی خود بڑے گستاخ ہیں، یہی بہت بڑے لعنتی ہیں، یہی رب کے غدار ہیں، رب کے دشمن ہیں، اس کے حبیب کے دشمن ہیں، اس کی توحید کے دشمن ہیں، محبوب کے صحابہ کے دشمن ہیں، یہ پورے دین کے قرآن کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ اور خود بعد میں شیعہ علماء نے یہ کہا، انہوں نے کہا ہم نے پابندی لگوائی تھی، یہ آپ کے حکمران بغیرت نکلے ہیں، انہوں نے یہ حرکت کروائی ہے، پابندی بھی انہوں نے خود ہٹوائی ہے، تقریر بھی کروائی ہے، ایک ہی رات کے اندر پاسپورٹ تھما کے اسے پاکستان سے باہر بھی بھیج دیے۔ اب وہ باہر بیٹھا ہے، وہاں پہ جتنا وہ بھونک رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہاں بیٹھ کے اب تو کھلی چھٹی ہو گئی، اب دوسرے کو پوچھنے والا نہیں ہے، اب تو اس علاقے میں چلا گیا ہے جہاں کے حکمران تو بغیرت ہیں ہی ہیں، وہاں کے عوام بھی بغیرت ہے، انہیں بھی دین کے مسئلے پر غیرت نہیں آتی، دین کے مسئلے میں غیرت نہیں آتی انہیں بھی۔ آج قرآن کریم کی غلط تفسیر کر کے ہر غلط کام کو حلال کر دیا گیا اور ہر غلط کام کو جائز قرار دے دیا گیا۔ جتنی فلمیں بنانے والے نعوذ باللہ من ذالک، جتنی بدکاری کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بھائی بہن کا چکر دکھا رہے ہیں فلموں میں، مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو نہیں پتا، غیر محسوس طریقے سے یہ زہر گھول رہے ہیں ہمارے اندر۔ یہ بھی کچھ دن کی بات ہے، 1-2 مہینے ہوئے ہیں، پنڈی کے اندر ایک بہن نے بھائی کے ساتھ شادی کر لی ہے باقاعدہ، ہاں پتہ جب تب چلا ہے جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا کہ بہن بھائی نے نکاح کیا ہوا، اس نے کہا ہمارا محبت کا تعلق تھا، لوگ ہمیں تانے دیتے تھے، ہم نے پھر نکاح کر لیا۔ میں نے کہا کیسے نکاح کیا؟ اس نے کہا ہم نے مولویوں سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے حلال ہے، ہم نے وکیلوں سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کریں۔ پتہ نہیں کون سا مولوی تھا ایسا کارٹون جس نے اس کام کی بھی اجازت دے دی، بتائیں؟ جن کے بہن کا نکاح بھائی کے ساتھ، کہاں پہ؟ پاکستان میں، کہاں پہ؟ پنجاب میں، کہاں پہ؟ پنڈی میں۔ لا اکراہ فی الدین، ایک ہی آیت مبارکہ کو پکڑ کے نعوذ باللہ من ذالک پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ان بغیرتوں نے۔ اور نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام پہ، یہ آیت پڑھ کے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، جہاد پہ کہتے ہیں کہ جہاد جو تم کرتے ہو یہ زبردستی مسلمان کرنے کے لیے کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ کہا کس نے آپ کو کہ اس جہاد کا جو فلسفہ ہے، جہاد جو رب تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے اہل اسلام پر، جہاد کی جو منطق ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہے؟ جہاد تو رب تبارک و تعالی نے لازم اس لیے کیا ہے دنیا سے فساد ختم ہو، حتی لا تکون فتنہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ قتال کرو، انہیں قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، کوئی فتنہ پرور بندہ نہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے، اچھا ایک طرف اسلام کے جہاد پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں، اسلام کے زبردستی کلمہ نہ پڑھانے کی ایک بہت بڑی دلیل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اسلام کی حکومت ہونا، اسلام کافروں سے جو ذمی کافر ہیں ان سے جزیہ لیتا ہے، کیا لیتا ہے؟ جزیہ لیتا ہے کہ جزیہ دو ہمیں، آپ چاہے کافر ہی رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرو۔ اب آپ بتائیں یہاں پہ وہ والا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ عیسائی رہتے نہیں رہتے؟ بتائیں یار، آپ مسلمان بیٹھے ہیں، آج تک آپ نے کسی عیسائی کی طرف انگلی بھی اٹھائی ہے؟ ہماری گلی میں نہیں آتے یہاں صفائی کرنے کے لیے، گند اٹھانے کے لیے آتے ہیں، کبھی کسی کو تکلیف دی ہے ہم نے؟ نہیں نہ دی۔ تو یہ اسلام کا ہی حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہماری طبیعتوں کے اندر راسخ کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے کھڑا عیسائی، وگرنہ ہم بھی جس طرح ہندو کتے کرتے ہیں، جس طرح کافر کتے کرتے ہیں کہ جناب وہ دیکھتے ہیں جناب آج ہمارے 10 ملکوں کو تباہ کیا عیسائی نے، ہم اس عیسائی چوڑے کی وجہ سے ان عیسائیوں کو تنگ کریں، کیوں کریں؟ یہ ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ وہ ذلیل ہیں کہ ان کا کہیں پہ بھی کافر کتا مارا جائے تو اپنے ملک کے مسلمانوں کو جناب ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ سختیاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ جو کافر ذمی آپ کے ملک میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، وہ جزیہ دے کے رہتا ہے، اس پر کسی طرح کے کوئی قدغن نہیں ہے، اس کی عزت بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے، اس کی خون تک محفوظ ہے اس کا۔ ایک طرف یہ بکتے ہیں کہ اسلام زبردستی مسلمان کرتا ہے، یہ جزیہ جو ہے یہ کافر کو کافر رہنے کی اجازت دیتا ہے، اپنی مرضی سے قبول کرے اسلام تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے قبول نہیں کرتا، اسلام مجبور نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جزیہ جو ہے یہ کافر کو کافر رہنے کی اجازت دیتا ہے، اپنی مرضی سے قبول کر، مجبور نہیں کرتا۔
اپنی مرضی سے قبول کر لے اسلام، آ جائے اسلام میں، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ اسلام مجبور نہیں کرتا کافر کو کافر رہنے کی، اس کے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام، اور ان کے مذہب کے مطابق نکاح کرنے کی، طلاق دینے کی جیسے ان کا طریقہ ہے وہ سب کی اجازت دیتا ہے اسلام۔ لیکن آپ یہ بات ذرا غور سے سنیں، ایک طرف یہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہے اور جہاد کرتے ہی اسلام قبول کروانے کے لیے، بھائی نہ، اسلام جہاد جو ہے وہ اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں کیا جاتا، اسلام جہاد کی اجازت اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں میں فتنہ ختم ہو، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے ہر بندے پہ بھی جزیہ لازم نہیں کرتا، جزیہ لازم اسلام اس پہ کرتا ہے جو جوان ہو، کیا ہو؟ جوان ہو۔ جو بوڑھا ہو جائے اسلام اس پہ جزیہ نہیں دیتا، کیوں؟ اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے اسلام کے خلاف بھونکنے کی، اسلام کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ اسلام کے خلاف تنظیم سازی نہیں کر سکتا، کوئی تحریک نہیں چلا سکتا، اور اس طرح کہا کہ عورتوں پر بھی اسلام لازم نہیں کرتا کہ وہ جزیہ دیں، کیوں کہ عورتیں بھی تنظیم نہیں کر سکتی، الا ہے کہ کوئی ہیں جیسے کچھ عورتیں آج کل تو فتنہ پرور عورتیں ہیں، بہت ساری NGOs چلا رہے ہیں، ایسی عورتوں کو پھر معافی نہیں ہوگی۔ وہ عورتیں جو کافروں کی عورتیں ہوں چاہے ان پر وہ فتنہ فساد نہ کریں تو اسلام ان پر بھی جزیہ لازم نہیں کرتا۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ اسلام جو جزیہ لازم کر رہا ہے، اسلام کو جو نظریہ جہاد ہے وہ اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ لوگ فتنہ نہ کھڑا کریں۔ اسلام کی حکومت تو فتنہ کس طرح؟ لوگوں کو کافر نہ کریں، لوگوں کے سامنے اپنے گندے مذہب کے فوائد بیان نہ کریں، اس لیے اسلام نے ان پر جزیہ لازم کیا ہے کہ کوئی بھی کافر کھڑا ہو کے اپنے گندے مذہب کی تبلیغ نہ کرے، لوگوں کو نہ برگلائے، نہ لوگوں کو کافر نہ کرے۔ لیکن بتائیں جب اسلام کی کڑیاں ہی ٹوٹ چکی ہوں ہیں، اسلام کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ رہا ہو، تو یہاں پہ پھر کتنے کافر لگے پھرتے ہیں، گلی گلی کے اندر اسلام کے خلاف جناب لیکچر دیے جا رہے ہیں، گلی گلی کے اندر اسلام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اپنے کلمہ پڑھنے والے لوگ کلمہ پڑھ کے کہتے پھرتے ہیں جناب اسلام کی تو بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ یار، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن پڑھ کے ہی قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے، اور کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں۔ کوئی بھی خاتون نہ باہر سے گزر رہی ہے، ابھی کوئی بندہ اسے کہہ سکتا ہے چل میرے گھر؟ مجبور کر سکتا ہے اسے مجبور کر سکتا ہے تو باہر نہ ہیں؟ کوئی بھی خاتون ہے باپ پردہ طریقے سے جا رہی ہے، کسی کام کو جا رہی ہے، منع نہیں کریں گے ہم کون ہوتے منع کرنے والے؟ ہے یا نہیں؟ اس عورت پہ آپ کو پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن وہی عورت اگر اختیار کے ساتھ آپ کو پسند کر کے آپ کے ساتھ نکاح کر لے تو کیا خیال ہے؟ پھر عام اجازت ہوگی اسے جہاں چاہے چلی جائے؟ ہاں بھائی، آپ روکیں گے نہیں روکیں گے؟ روکیں گے نا۔ اب بتائیں ایک نکاح کا معاملہ ہو ہیں تو جہاں نکاح کا معاملہ ہو جائے وہاں مجبور کیا جائے گا کہ مرد کی عزت کا بھی خیال کرے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہ جائے، تو جہاں معاملہ دین اسلام کا ہو ہیں، یعنی جب بات آئے ہر بندہ اپنے شوہر بن کے بیٹھا ہو تو اپنی بیوی کو اس طرح اپنا ماتحت کرے کہ وہ اس کی پابند رہے، لیکن جب بات آئے رب تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے قانون کی ہیں تو وہاں کہے جی مانو نہ مانو سب حلال ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا پرسنلی میٹر ہے، آپ مانے نہ مانے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ آپ تو بتائیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی غداری نہیں ہے؟ یہ اگلی آیت اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ دیکھیں آپ یار، لا اکراہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں مجبور نہیں کیا جائے گا؟ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرما دی، قد تبین الرشد من الغی، آپ نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی ہے، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کھول کے بیان کر دیا ہے، اب قرآن سب کے سامنے آ گیا ہے، اب کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مجبور تو وہ کرتے ہیں جو مجبور کرتے ہیں مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے پر، ان پر الزام نہیں ہے، ان پر الزام نہیں ہے۔ وہی بات ہے نا، کتا جو ہے نا، کتا کہہ کو بڑا پسند جانتا ہے، مردار کو پلیت چیزوں کو بڑا پسند جانتا ہے، بڑا لطف اندوز ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے کتا، کیونکہ اس کی طبیعت گندی ہے، اور جس کی طبیعت اچھی ہو
وہ غلط چیزوں کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتا. تو یہ تو حرکت کی ہے کافروں نے. شدی تحریک کس نے چلائی تھی؟ لاکھوں مسلمانوں کو ہندو کرنے کے لیے. آج بھی جناب ان ذلیلوں کے مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے پیچھے یہی لوجک ہے، یہی منطق ہے کہ ان کی عورتوں کو پھنساؤ، لڑکیوں کو، کمزور ذہن کی لڑکیوں کو پھنساؤ اور ان کے ساتھ نکاح کرو، یعنی کہ جو بھی ان کا طریقہ ہے نکاح کرنے کا وہ نکاح کرو، پھر ان کے بچے بھی ہندو ہوں، ان کو بھی زبردستی ہندو کرو. آج ان کے گلے پہ چھری رکھ کے کہا جاتا ہے کہو جے شری رام. آج ان کے گلے پہ چھری رکھ کے، خنجر رکھ کے، پستول رکھ کے کہا جاتا ہے کہو گو ماتا کی جے یا ہند کی جے ہند، یا کچھ بھی ان کے کفریہ کلمات ہیں وہ کہا کہلوایا جاتا ہے ان کے منہ سے. ہم نے تو کبھی کسی کے گلے پہ خنجر رکھ کے نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو. الزام ہم پہ ہے. ہمارے مسلمان بچوں کو زبردستی ان کے گلوں کے اندر ٹائیاں پہنوائی جاتی ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کبھی کسی کو کہ اپنا ہمارا امامہ باندھو اپنے سر پر. ہم نے تو کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا. ہاں بھی کبھی کیا کسی کو مجبور ہم نے؟ تو پھر مجبور تو وہ ہمیں کر رہے ہیں. آج بچہ پڑھنے جائے اسکول میں ٹائی باندھ کے نہ جائے، اسے اسکول سے باہر پھینک دیتے ہیں. مجبور تو وہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں مجبور. بتائیں اسلام میں زبردستی نہیں ہے. مطلب رب کا حکم مانو نہ مانو، وہاں زبردستی نہیں ہے. لیکن یہ ذلیل ایسے کمینے ہیں، انگریز کے حکم کے ایسے پابند ہیں، انگریز کو رب تعالیٰ سے بھی بڑا جانتے ہیں. اس کا ایک ایک حکم، اس کے ایک ایک عقیدے کے پابند بنے ہوئے ہیں اور زبردستی عمل کرواتے ہیں اس پر، زبردستی عمل کرواتے ہیں اس پر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد تبین الرشد من الغی. اسلام قبول کروانے میں جبر نہیں ہے. کیوں کہ ہدایت بھی اب واضح ہو چکی ہے، گمراہی بھی سب کے سامنے کھل کے آ چکی ہے، بے دینی کو بے دینی بتا دیا ہے، چوری کو چوری بتا دیا ہے، ٹھگی کو ٹھگی بتا دیا ہے، واضح کر دیا میرے حبیب نے. اب کو بات رہ نہیں گئی پیچھے. کسی کو زبردستی یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، تو پھر بھی اسے مجبور کیا جائے. نہ نہ، سب کو سمجھ آ گئی، سب کو سمجھ آ گئی حق کیا ہے باطل کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے میں مجبور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجبور تو وہاں کی جگہ جسے سمجھ آئے نہ آئے، نہیں ماننا ہے تم نے، بس میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا ہے. نہ نہ نہ، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب نے اپنے ہاتھ سے چشمے جاری کر کے دکھا دیے ہیں، اپنے نبی ہونے پر دلائل قائم کر دیے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے. آج تک کریم آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ قرآن کریم جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے. میں کہتا ہوں قسم خدا کی کتاب ہم لکھتے ہیں، یہاں سے لکھتے ہیں وہاں آگے کیا سے کیا ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. 1400 سال پہلے لجپال نبی نے اپنے لب ہائے اقدس سے جو قرآن پڑھا تھا، قسم خدا کی آج تک وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا. پوری دنیا کے اندر شرق ہو یا غرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، پوری دنیا کے اندر چاہے مسلمان کالے رنگ کا ہو یا سفید رنگ کا، انگریزی بولنے والا، جناب اردو بولنے والا، عربی بولنے والا، فرانچ بولنے والا، کوئی بھی زبان بولنے والا بندہ ہے، اس کے پاس جو بھی قرآن رب تبارک و تعالیٰ کا ہوگا وہ قرآن یہی ہوگا. الحمد کی الف سے شروع ہو رہا ہے ورنہ آج کے سین پہ ختم ہو رہا ہوگا. تو یہ معجزہ نہیں ہے حضور کا؟ بتائیں بھائی. یہاں عالم کتنے سارے دنیا سے گئے اور بعد میں جناب وہ کتابیں ان کی تبدیل ہو گئی. دنیا میں وہ رہتے تھے، ان کی زندگی میں کتابیں ان کی تبدیل ہو گئی، اتنی گڑبڑ ہو گئی ہیں. لیکن قربان جائیں قرآن کریم کی عظمت اور شان پر، اس کے اعجاز پر، اس کے معجزہ ہونے پر قربان جائیں. جیسے کریم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا، جبریل امین آخری بار پڑھ گئے تھے، مجال ہے اس میں سے ایک لفظ کیا ہے کہ زبر زیری دائیں بائیں ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن تو سب کے سامنے ہے. اللہ اکبر. فمن یکفر بالطاغوت، اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے کہ جو بندہ کفر کرے طاغوت کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ طاغوت کے ساتھ. یہ ذہن میں رہے، طاغوت ہر اس کو کہتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھیر کے اپنا حکم منوائے، رب تعالیٰ کی عبادت سے پھیر کر اپنی عبادت کروائے. جیسے قرآن میں فرمایا نا، آرائیت الذی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا اس بندے کو جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے. آرائیت آیت مبارکہ بھول رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے، اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے، رب رسول کے حکم کو کوئی جناب وہ اہمیت نہیں دے رہا. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. تو بتائیں آج جنہوں نے اپنے حکم کو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، بھی رب کا قرآن میں جو کہہ رہا ہوں، حدیث کیا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں. اب جو بندہ اس بات پہ کھڑا ہے بتائیں وہ طاغوت نہیں ہے؟
ہر وہ شخص، ہر وہ ذات، ہر وہ بندہ، ہر وہ چیز جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بجائے اپنا حکم ماننے کا کہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے اپنی عبادت کا کہے کہ میری عبادت کرو، تو ہر وہ شے طاغوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اب بتائیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر رب تعالیٰ کا حکم ماننے کا کہا جاتا ہے یا اپنا حکم ماننے کا کہا جاتا ہے؟ حکمران جو کر رہے ہیں اپنے حکم منوانے کی بات کرتے ہیں یا رب کے حکم کی بات کرتے ہیں؟ تو بتائیں یہ طاغوت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہر سیاسی پارٹی، جتنی بھی یہ سیاسی پارٹیاں لگی پھرتی ہیں، ان کے امیر بھی طاغوت ہیں اور ان کے ماننے والے سارے طاغوت کے پجاری ہیں۔ سب سے بڑا طاغوت اس وقت پاکستان کے اندر یہ سیاسی ٹولہ ہے، اور یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ٹی وی والے، اینکر مینکر، سارے کے سارے یہ طاغوت ہیں۔ اور بھئی خدا کے لیے اپنے آپ کو بچا لیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو مان، دیکھیں دونوں چیزوں کا اکٹھے ذکر ہوا اور پہلے کس چیز کا ذکر ہوا؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، میں جو بندہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ رب نے یہ کیوں نہیں کہا جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار کرے؟ پہلے یہ کہا کہ طاغوت کا انکار کرے، پھر کہا کہ رب پر ایمان لائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کہ میری ذات پر ایمان جو ہے تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے ماننے سے پہلے میرے دشمن کا انکار نہ کرو۔ میرے دشمن کا انکار پہلے ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے دشمن کا انکار پہلے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان بعد میں۔ کیا مطلب ہے؟ آج جتنے بھی ہیں، جتنے بھی لوگ سارے کے سارے ان سیاسی پارٹیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنا رہنما بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ شیخ رشید کا اپنا ذاتی بیان ریکارڈ پر موجود ہے، اس نے خود کہا ہے، اس نے کہا ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے، دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ ہم بھٹو کے نعرے لگائیں، نواز شریف کے نعرے لگائیں، عمران خان کے نعرے لگائیں۔ بتائیں بھائی، ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں؟ رب نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ رب یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری عبادت کریں، اور یہ کیا کہتے پھرتے ہیں؟ آج بھی بتائیں نا کتنے لوگ ہیں جو سیاسی ایسے ان کے پیچھے کتے کی طرح پڑے ہوئے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا ہے یا نہیں، سوائے بھونکنے کے، اپنوں سے لڑ پڑے، کسی سے لڑ پڑے۔ یہیں پہ ایک اچھا بھلا باریش بندہ، سفید داڑھی والا نمازی تھا ہمارا، اس کا بیٹا، ابا اس کا وہ میری باتیں سنتا تھا تو وہ اس کا من بھی مسلمان ہو گیا۔ بیٹا جو ہے اس کا وہ شیطان خان کا بندہ تھا، وہ طاغوتی تھا، وہ طاغوت کا پجاری تھا۔ اسے کسی نے کہا کہ تیرا ابا تو وہ میرے خلاف بڑی باتیں کرتا تھا کیونکہ میں اس کے طاغوت کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ تو اس نے کہا، کسی نے کہا اسے، یار تیرا ابا تو یہ کہتا ہے، تو پھر کیا باتیں کرتا ہے؟ کہتا ابا تو چبل ہے، کہتا ابا تو چبل ہے، کہتا اس کی کیا اوقات ہے، ابا تو چبل ہے، اسے کیا پتا؟ کہتا یہ تو میں جانتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ طاغوت کی محبت جو ہے نا وہ انہیں بے ایمان کر گئی ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، آج جو پیر، جو مولوی ان طاغوتوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ نہ پیر ہے نہ مولوی ہے، میں پکا کہہ رہا ہوں آپ کو، خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں۔ جس کا پیر، جس کی جماعت کا مولوی ان سیاسی جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ کھڑا ہے، وہ سمجھ جائیں وہ چور ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے فرما دیا، امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان یہ بھی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں جب کسی عالم کو دیکھو نا حکمرانوں کے دروازے پہ جا رہا ہو، حکمرانوں کے دروازے پہ جا رہا ہو تو میں یقین کر لو وہ چور ہے، یقین کر لو وہ کیا ہے؟ چور ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ میں فعلم انہ لص، یقین کر لو وہ چور ہے۔ اور آج کیا ہے کہ حکمرانی لینے کے لیے عوام کے ایک دروازے پہ جا رہا ہے، میں نے بڑھاؤ، مجھے بنائے۔ اسلام نے پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر، ایک بندے نے حضور کو کہا، یا رسول اللہ مجھے فلاں علاقے کا حاکم بنا دے۔ آقا علیہ السلام نا، آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے، اللہ اکبر، جو آقا علیہ السلام نے معیار رکھا نا، معیار رکھا عہدہ دینے کا، عہدے کی تقسیم کا حضور نے معیار رکھا، میں اسے دیجیے جو نہ مانگے، اسے دیجیے جو نہ مانگے، جو مانگ رہا ہے نا اسے نہ دیا جائے۔ اور یہی بات ہے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کر رہے ہیں، وہ پیچھے کر رہے ہیں، وہ پیچھے کر رہے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں سب سے بڑا معیار کیا ہے؟ بھٹو جی آپ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کیوں سیاستدان ہیں؟ میں زرداری کا ہوں اس لیے۔ آپ کی ماں کیوں ہے؟ وہ بھٹو کی تھی اس لیے۔ اچھا جی، آپ کیوں سیاستدان ہیں؟ مریم صاحبہ نواز شریف کی بیٹی،
سب سے بڑی، سب سے ان کے اندر جو ایک شفٹ پائی جاتی ہے نا حاکم بننے والی، سیاستدان بننے والی، وہ یہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عقل ہے نہیں، بد عقل ہے، پرلے درجے کا نافہم ہے، ناتجربہ کار ہے، پرلے درجے کا لچا ہے، کمین ہے، لپاڑا ہے، کچھ بھی ہے نہیں جی۔ کیوں؟ شاشی کا بیٹا ہے، جمہوری کا بیٹا ہے، لہذا بنے گا۔ لیکن قربان جائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب رومیوں کے جرنیل کے سامنے آئے نا جی، وہ جرنیل سامنے آیا، وہ کہنے لگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ جو تلوار آپ پر، آپ کے نبی پر اللہ نے نازل کی تھی، اللہ اکبر، جو نازل کی تھی، میں نے سنا ہے وہ تلوار آپ کو ملی ہے، تلوار وہ جہاں بھی جاتی ہے فتح ہوتی ہے، وہ تلوار تو دکھائیں جو رب نے بھیجی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تجھے کس بیوقوف نے کہا ہے کہ تلوار میری جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری تو ایک ایک جنگ میں 11 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، ایک ایک جنگ میں 11 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جرنیل کہنے لگا تو پھر کیا وجہ ہے اتنا زور ہونے کی، ہر جنگ میں تمہیں فتح ہوتی ہے؟ آپ نے جو تلوار نہیں نہ ٹوٹتی وہ اسلام ہے، تلوار نہیں ٹوٹتی وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ اسلام والی تلوار ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اسی کی محبت، اسی کا جذبہ، اسی کا سارا کچھ۔ آگے سے اس نے پتہ کیا کہا؟ اسے اگر میں اسلام لے آؤں، قبول کر لوں، تو مسلمان ہونے میں میرا درجہ آپ والا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو، میرے والا نہیں، میرے سے بھی اوپر ہوگا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو رسول اللہ علیہ السلام کے معجزات دیکھے ہیں، میں نے تو قرآن اترتا دیکھا ہے، میں نے تو سارا کچھ دیکھا ہے۔ تیرا ایمان بالغیب ہوگا، تو نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میرے نبی کو مانے گا۔ تیرا تو ایمان میرے سے بھی اوپر درجے کا ہوگا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی باتیں نہ کیا کر ہیں۔ آگے سے اس نے کہا کہ کچھ جرنیلی برنیلی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، ہمارے ہاں سب سے بڑا معیار ہی یہی ہے کسی کو ڈگری دینے کا، عہدہ دینے کا، مانگے نہ، وہ مانگے نہ۔ یہاں جو مانگتے پھرتے بیچارے، سر دیتے پھرتے ہیں، بتائیں وہ مستحق ہیں؟ ان کو تو بنانی نہیں چاہیے، یہاں تو لڑتے پھرتے ہیں، سر دیتے پھرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اللہ اکبر، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بندہ طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور رب پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، میں اس بندے نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ رب پر ایمان لانا اور طاغوت کا انکار کرنا، یہ دو چیزیں رب تبارک و تعالیٰ میں جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں، رب کی ذات پر ایمان اور طاغوت کا انکار، رب تبارک و تعالیٰ میں اس نے مضبوط کڑے کو پکڑا۔ عروہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، جیسے وہ چائے کا کپ نہیں ہوتا، اس کے اندر ساتھ یہ لگا ہوتا ہے، اس طرح انگلی ڈال کے اس طرح کر کے پیتے ہیں اسے، جگ ہو گیا، کوئی بھی شے ہو گئی، اس طرح کر کے اس کا کڑا ہوتا ہے۔ اور اس رسی کو بھی کہتے ہیں جو اوپر سے لٹکی ہوئی ہو، بندہ اس رسی کو پکڑ لے، ہوا بھی آتی رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، وہ گرتا نہیں ہے، مضبوط کڑا ہے نا جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ایک معقول چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے محسوس چیز کڑے کے ساتھ اپنی ذات پر ایمان اور طاغوت کے انکار کو، اس کے فائدے کو، اس کے ثمرے کو، ایک معقول چیز تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ایک محسوس کڑا جو ہے اس کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا نفع کیا ہوگا انہیں۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ میں کہ میری ذات کے ساتھ تعلق جو ہے، اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لن فصام لہا، میں کہ اس میں پھر یہ ٹوٹتی نہیں ہے، یہ وہ رسی ہے، یہ وہ کڑی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پر ایمان، رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور طاغوت کا انکار، یہ وہ کڑی ہے، یہ وہ کڑا ہے، یہ وہ عروہ وثقیٰ مضبوط کڑا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کسی کی سستی کی وجہ سے چھوٹ تو سکتا ہے لیکن ٹوٹ کبھی بھی نہیں سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے، خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریں میرا ایمان جو ہے نا وہ نہ چلا جائے، کہیں میں کافر ہی نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہیں اللہ تعالیٰ ایمان ہی نہ میرا لے لے۔ آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، آقا علیہ السلام نے کیا رب تبارک و تعالیٰ تیرا ایمان چھینے گا؟ کیا جی باتیں کرتا ہے تو؟ نہ تو وفادار رہ، تیرا ایمان کہیں بھی نہیں جائے گا، تو وفادار رہ، تیرا ایمان کہیں بھی نہیں جائے گا۔ تو بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن فصام لہا، میں اس میں وہ ٹوٹ نہیں ہے، وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے رسی۔ اللہ اکبر، واللہ سمیع علیم۔ تو جن لوگوں کو بھی چاہیے نا وہ لوگ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا دامن تھامیں، اور اس پر ایمان کا دامن تھامیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہیں، انہیں پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔
واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آخری آیت مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، حبیب ہے، اللہ تعالیٰ یار ہے کن کا؟ مومنوں کا۔ اللہ یار ہے مومنوں کا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کیسی یاری ہے، خالق کائنات خود بیان کرے مگر میں یار ہوں مومنوں کا۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ یار جو ہے وہ یار کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مومنوں کو من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اور رہے کافر طاغوت کے پجاری، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، رہے کافر تو کافروں کے جو یار ہیں ان کے دوست ہیں وہ طاغوت ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ پردے میں بیٹھی خاتون کو نکال کے باہر منظر عام پہ لانا چاہتا ہے، گھر میں بیٹھی دین پڑھتی لڑکی کو نکال کر کے وہ جناب یونیورسٹی اور ہاسٹل کے جناب گندے ماحول میں لے جانا چاہتا ہے، وہ جناب میاں بیوی کا رشتہ توڑوا کے عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ نکاح کروانا چاہتا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی ہیں سارے طاغوت ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ نور سے نکال کر کے تمہیں اندھیرے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ لاڈ میں کالا نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے گیا ہے، سر سور نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے گیا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سارے نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ مزے کی بات دیکھیں، یہ ایک انتہائی حیران کن اور خوشگوار معاملہ دیکھیں۔ رب تعالیٰ نے جہاں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اندھیرے سے نکال کے جنت لے جانا چاہتا ہے، وہاں ان کا بدلہ نہیں بیان کیا، ان کو ملے گا کیا، ان کو ملے گا کیا۔ اور جہاں بیان کیا نا رب تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا اور طاغوت کا اور ان کے یاروں کا ولیوں کا، وہاں بیان کیا یہ جہنمی ہے، وہاں نہیں کہا کہ یہ بھی جنتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ اللہ یار ہے ان کا، تو یار کو جہنم تھوڑا پھینکتا ہے۔ یہ یار کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کا وعدہ اندر ہی کھاتے کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔